آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہمارے سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جو روزہ رکھتا ہے، روزے کو افطار کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، اس کی تو بہت شان ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی انسان ایسا کون سا گناہ کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہی نہیں ہو پاتی۔ تو میں نے آج آپ سے یہ بات شیئر کرنی ہے۔ میں ابھی جو ہے نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات لازمی شیئر کروں کہ کسی بھی بندے سے، کسی شخص سے، کسی بھی ہماری بہن سے، کسی بھی بھائی سے یہ والی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی نہیں ہوگی، ہمارے روزے بھی نہیں قبول ہوں گے، اور ہماری نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں ابھی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس پہ میں پراپر ویڈیو دوبارہ پھر ریکارڈ کروں گا، وہ والا کلپ بھی اپنی انشاءاللہ اس ویڈیو میں لگاؤں گا۔ لیکن وہ جو گناہ، وہ جو کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں، وہ ہے میرے دوستو شرک، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دیکھیں، ایک تو شرک یہ ہے نا کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، مطلب ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے اس کائنات کا مالک اور یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا، لیکن شرک کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ جیسا کہ میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، بھائی کہہ رہے تھے کہ فلاں جو پیران پیر ہیں یا فلاں پیر ہیں، انہوں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، یہ انشاءاللہ میں جو آگے ویڈیو لانے والا ہوں اس میں پراپر آپ کو قرآن سے آیتیں نکال کے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اس کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی جو عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اور میں نے اس پوسٹ پہ لائک بھی دیکھے، کم از کم 10-15 ہزار اس پوسٹ پہ لائک تھے، اور وہ لائک کرنے والے کون لوگ تھے؟ ہم لوگ تھے۔ تو میرے دوستو، تھوڑا سا خیال کیا کرو، اس چیز کو وائرل کرانے سے تھوڑا سا اجتناب کیا کرو کہ وہ بندہ آگے والا کیا رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، جس بندے نے بھی اس پوسٹ کو آگے پروموٹ کیا، اس کو لائک کیا، تو گناہ میں تو ہر کوئی شامل ہو گیا۔ تو اس لیے ایک سورۃ الاخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا پروف ہے کہ اللہ بے نیاز ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ایک ہے، وہ یکجا ہے، اللہ دو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ آج ہمیں جو مل رہا ہے، یا ہم کچھ بھی جو بھی ہمیں مل رہا ہے، جو بھی آج ہمارے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ جسم ہے، یہ پاؤں ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ آج جی ہمیں اولاد کا مسئلہ ہے، ہم کسی پیر کے پاس اس طرح چلے، دیکھیں یہ بالکل غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے علاج کروانے کے لیے جانا، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کی قبر پہ جا کے مانگنا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔